سڈنیز ویوز آن کنٹمپریری پوئٹری اینڈ ڈراما. اب جو کنٹمپریری پوئٹری ہے اینڈ ڈراما ہے اس کے بارے میں سڈنیز کی کیا ویوز ہیں, کیا رائے ہیں, وہ کیا سوچتا ہے, کیا اس کی تھنکنگز ہیں, وہ سب کچھ ہم اس کوشچن میں پڑھیں گے. سڈنی ایکسپریسز این ایڈورس اوپینین اباؤٹ کنٹمپریری پوئٹری اینڈ ڈراما. سڈنی کی جو اوپینین ہے نا پوئٹری اور ڈراما کے بارے میں وہ بہت ایڈورس ہے, وہ بدحال ہے, یعنی وہ ان کے بارے میں سن کے جو ہے نا بہت زیادہ دکھی ہے. ہی فیلس دیٹ بوتھ ہیڈ فالن ٹو اے ویری لو لیول. اس کو ایسا لگتا ہے کہ پوئٹری اور ڈراما جو ہے نا بہت لو لیول پہ آ گئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہی آلسو فیلز دیٹ انگلینڈ ہیڈ بیکم اے ہارڈ اسٹیپ مدر ٹو اٹس پوائٹ. اس کے علاوہ وہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جو انگلینڈ جو ہے نا وہ پوائٹس کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے کوئی ستیلی ماں کرتی ہے, یعنی اس کا جو بیہیویئر ہے نا پوائٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہے. انگلینڈ ڈس ریگارڈ آف پوئٹری اینڈ اٹس نیگلیکٹ آف اٹس پوائٹ از اے میٹر آف سرپرائز فار سڈنی. یعنی انگلینڈ کا جو ہے پوئٹری کو ڈس ریگارڈ کرنا, ریجیکٹ کرنا اور پوائٹس کو نگلیکٹ کر دینا نا سڈنی کو بہت حیران کرتا ہے. اسپیشلی ان دا ویو آف فیکٹ دیٹ انگلش رائٹرز ہیڈ بین میکر آف دیم سیلف ناٹ ٹیکرز آف ادر. حالانکہ وہ اصل میں دیکھا جائے تو اصل جو ہے بات ہے نا ریئلٹی یہ ہے کہ جو انگلینڈ کے جو انگلش پیپل ہیں نا وہ میکر آف دیم سیلف ہے, یعنی جو بھی رائٹنگ کرتے ہیں وہ اس کو خود کریٹ کرتے ہیں, ناٹ ٹیکر آف ادرس, بلکہ دوسروں سے نہیں لیتے. یعنی کسی کا نہ اسٹائل کاپی کرتے ہیں نہ امیٹیشن کرتے ہیں کچھ بھی, وہ ہر چیز جو ہے خود کریٹ کرتے ہیں. ان کے مائنڈ اتنے کریٹیو ہیں. پوئٹری سڈنی سیز از امبریسڈ ان آل ادر پلیسز بٹ فائنڈز اے ہارڈ ویلکم ان انگلینڈ. یعنی پوئٹری کو جو ہے ہر جگہ پہ قبول کیا جاتا ہے, ہر جگہ پہ اس کو آنر دی جاتی ہے, لیکن انگلینڈ میں اس کا ہارڈ ویلکم جو ہے نا وہ اچھی طرح سے نہیں کیا جاتا. انگلینڈ کے لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, اتنا پسند نہیں کرتے. ہی سیز دیٹ پوئٹس شورلی فلورڈ ان انگلینڈ بٹ ان دا پاسٹ ایون ان دا ٹائمز آف وار. یعنی اس نے وہ کہتا ہے کہ پوئٹری نے تو جو پوئٹری اور پوئٹ جو تھے نا ان کو تو عزت وہ جنگ کے ٹائم میں بھی جو تھی نا اتنی زیادہ ملی تھی. لوگ اتنی جو تھے نا توجہ کے ساتھ ڈیورنگ وار بھی اس کو پڑھتے تھے. بٹ ناؤ وین انگلینڈ از انجوائنگ اے پیریڈ آف کمپیریٹیو پیس دا ریپوٹیشن آف پوئٹری اینڈ پوئٹس از لو ایز دا ریپوٹیشن آف دا کویک آف وینس. یعنی اب جو ہے اب تو انگلینڈ جو ہے ایک اچھا وہ نا خوشحالی کے پیریڈ سے گزر رہا ہے, ایک اچھی جو ریپوٹیشن ہے اس کو انجوائے کر رہا ہے, لیکن انہوں نے پوئٹری کی ریپوٹیشن کو جو ہے نا اس طرح سے اگنور کر دیا, اتنا لو کر دیا جیسا کہ اگر وینس جو وہ سیارہ ہے نا وہاں پہ زلزلہ آ جائے تو کوئی اہمیت نہیں نہ رکھتا ہمارے لیے. یعنی انہوں نے پوئٹری کو اس طرح سے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. The reason for it is that great poets are not at present coming forward, whereas only inferior poets are busy in composing poems and publishing them. اب اصل وجہ یہ ہے ایسا کرنے کی کہ جو گریٹ پوئٹس ہیں نا وہ جو آج کے زمانے میں وہاں پہ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی آگے آ رہے ہیں وہ. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے پوائٹس ہیں نا وہ صرف جو دوسروں کا مٹیریل کاپی کر کے ان کی کمپوزنگ میں, پبلشنگ میں, خود کو فیمس کرنے میں اور ارننگ میں لگے ہوئے ہیں. دیز انفیریئر ورسیفائز آر برنگنگ ڈسگریس ان انگلش پوئٹری. سڈنی یہ لائن آگے کٹ کر دیں, سڈنی سے لے کر میوزک تک کٹ کرنا ہے. ون ریزن وائی دا انگلش پوئٹس آر ناٹ پرفارمنگ دیئر جاب ویل از دیٹ دیئر از اے ڈرتھ آف نیچرل پوئٹک ٹیلنٹ امانگ دیم. اصل میں جو وجہ ہے انگلش پوائنٹس کے اچھی طرح سے پرفارم نہ کرنے کی, ایک اچھی پوئٹری نہ لکھنے کی, پوئٹری کو نگلیکٹ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اصل نیچرل جو پوئٹک ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ اب نہیں پایا جاتا آپ کے ان کے لوگوں میں. نیکسٹ لائن کٹ کر دیں, نوریٹر سے لے کر اس بن تک کٹ کریں. دا انگلش پوئٹس آف ٹائم نیدر یوز آرٹ نار گڈ ماڈلز ان رسپیکٹ آف بوتھ دا میٹرز اینڈ ورڈس. یعنی ان کو جو ہے نا صحیح طرح سے ورڈس کے یوز کا پتہ ہے نہ وہ کہ لٹریری کریٹو وہ جو فگرز ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. تو یعنی ان کو جو ایک لکھنے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ انگلش جو پوئٹری ہے وہ اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی, اتنی زیادہ جو ہے فیمس نہیں ہے. سڈنی از ناٹ انٹائرلی بلائنڈ ٹو دا میرٹس آف ٹرو پوائٹس انگلینڈ ہیز ہیڈ پروڈیوسڈ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی انگلینڈ نے جو تھے انگلینڈ کے جو اولڈ پوائٹس تھے, جتنے بھی انگلینڈ نے پروڈیوس کیے تھے وہ ان سے ناواقف نہیں ہے, وہ ان کو جانتا ہے. اور انہوں نے کون سے جو کارنامے کیے ہیں, کون سی رائٹنگز لکھی ہیں, وہ سب ان سب کو مانتا ہے. ہی ایڈمائرز چوسرز پوئم. اس کا پوئم کا نام چاہے کٹ کر دیں, تو ہی فائنڈز دیٹ ایون چوسر ہیز ہز لمیٹیشن. وہ چوسر کی جو ہے نا وہ تعریف کرتا ہے چوسر, کیونکہ وہ سے جو ہے نا انگلینڈ سے بلانگ کرتا تھا, ایک انگلش رائٹر تھا. تو وہ کہتا ہے کہ چوسر کے حالانکہ اتنی زیادہ لمیٹیشن تھی, وہ اتنا کھل کے نہیں تھا لکھ سکتا, اس پہ کچھ پابندیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے بہت اچھا لکھا. ہی ایڈمائرز دا ارل آف سرے lyrics which show not only the noble birth of writer but also his noble mind. اس کے علاوہ جو ارل آف سرے ہے اس میں بھی جو ہے پوئٹری کو بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. بس یہ لائن اس کی کر لیں آپ. اس کے بعد اس کی اینڈ والی لائن پہ آ جائیں. دین ہی سیز دیر از ہارڈلی اینی ادر پوئٹک کمپوزیشن وچ ڈیزرو اینی نوٹس.
Again, then he says that the English tragedies and comedies deserve to be criticized because they do not observe the rules. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ انگلش میں جو ٹریجڈیز اور کامیڈیز لکھی جاتی ہیں، ڈراماز لکھے جاتے ہیں نا، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ کسی اسپیسیفک رول کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. وہ ٹریجڈی اور جو کامیڈی ہوتے ہیں نا اس کا مکسر ہوتے ہیں، ٹریجائی کامیڈی ہوتے ہیں. نیکسٹ یہ پیراگراف آپ نے نہیں کرنا، صرف اس کی فرسٹ لائن ہی کریں گے رولز تک. آگے نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. سڈنی دین گوز آن ٹو سے دیٹ دا کنٹمپریری انگلش پلیز آر نیدر رائٹ ٹریجڈیز نار رائٹ کامیڈیز بیکاز دے منگل کنگز اینڈ کلاؤنس. اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو کنٹمپریری ڈراماز ہیں نا انگلش کے جو پلیز ہیں وہ نہ تو ٹریجڈی لگتی ہیں اور نہ ہی کامیڈیز لگتے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کی منگلنگ کر دی ہے، مکسنگ کر دی ہے کہ کنگز کو اور کلاؤنس کو، جو یعنی جو بادشاہ ہیں اور جو جوکرز ہیں نا ان کو مکس کر دیا، ان کے درمیان میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ہے. دس منگلنگ ٹیکس پلیس ناٹ بیکاز دا سبجیکٹ میٹر ڈیمانڈ بٹ اٹ بیکاز آف دا ڈراماٹس اننیسیسریلی انٹروڈیوس کامک کریکٹرس ٹو پلے آ میجسٹیکل پارٹ. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ کوئی سبجیکٹ میٹر کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ اس میں فنی جو ہے نا ایلیمنٹس کو بھی لے کے ہیں، بلکہ جو ڈراماٹسٹ ہوتے ہیں، جو پلے رائٹرز ہوتے ہیں نا، وہ اننیسیسریلی ضرورت سے زیادہ جو ہے کامک کریکٹرس کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں تاکہ ان کا جو ڈرامہ ہے وہ فنی لگے، لوگوں کو انٹرسٹنگ لگے. اینڈ دا ڈراماٹسٹ ڈو سو وداؤٹ اینی ڈیسینسی. اور وہ جو ہے نا اس کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا بڑھا چڑھا کے جو ہے نا موکنگ جو ہے نا ٹچ دیتے ہیں. دیز مورل پلیز اروز نیدر دا ایڈمائریشن ڈیمانڈیڈ بائی ٹرو ٹریجڈی نار دا رائٹ آف. یہ اس ورڈ کی جگہ پہ آپ لافٹینس لکھ لیں. رائٹ لافٹینس ڈیمانڈیڈ بائی اے ٹرو کامیڈی. یعنی اس طرح کا پھر جو پلے ہوتا ہے نا اس میں نہ تو آپ کو ایک پراپر ٹریجڈی والی فیلنگز آتی ہیں اور نہ ہی پراپر ٹرو کامیڈی آپ کو ملتی ہے. فار دس پلے سڈنی یوزز دا لیبل ٹرائی کامیڈی. ایسی ٹریجڈیز کو اس نے وہ جو لیبل دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے ٹراجائی کامیڈی کا، یعنی جو دونوں کا مکسچر ہو. ایون دا اینشینٹ committed the same absurdity of mingling comic elements with the tragedy, but whenever they did so, they did it skillfully so as not to spoil the total effect. وہ کہتا ہے کہ پہلے بھی رائٹر ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنے جو تھے نا وہ ٹریجڈی میں تھوڑا بہت جو تھا کامک ٹچ دیتے تھے، تھوڑا سا فنی ٹچ دیتے تھے، لیکن وہ ایک اسکلفلی دیتے تھے. اننیسیسریلی جو تھے نا وہ فنی یا موکنگ ایلیمنٹس کو یا موکنگ کریکٹرس کو انٹروڈیوس نہیں تھے کرواتے. دا انگلش ٹریجڈیز آف دا ٹائم فیل ٹو روز دا ایموشن پراپر ٹو ٹریجڈی بیکاز آف دیئر کامک ایلیمنٹس. یہی وجہ ہے کہ انگلش میں جو ٹریجڈیز آج کل لکھی جاتی ہیں نا ان میں وہ کامک ایلیمنٹس کی وجہ سے ایک اصل مقصد جو ہوتا ہے نا مورل لیسن سکھانے کا یا انسان کے اندر وہ فیلنگ پیدا کرنے کا جو دوسرے کے سفرنگ کو دیکھ کے آتی ہے، تو پھر وہ اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، شدت کم ہو جاتی ہے. ایز فار دا کنٹمپریری کامیڈیز دا رائٹرز ایم چیفلی ایٹ روزنگ لوڈ لافٹر اینڈ نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ جو کنٹمپریری کامیڈی ہیں اس میں جو رائٹر ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہنسائیں. اس کے علاوہ ان کو کچھ وہ جو کوئی بھی ان کا مقصد یا پرپز نہیں ہوتا. ٹرو کامیڈی شوڈ روز دا فیلنگ آف ڈیلائٹ ان دا آڈینس. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، جو کامیڈی ہوتی ہے اس کو آڈینس کے اندر ڈیلائٹ کو، خوشی کو پیدا کرنا چاہیے. بٹ دا انگلش ڈرامہ تھنک دیٹ ڈیلائٹ کین بی روزڈ اونلی بائی مینس آف لافٹر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگلش ڈراماٹسٹ نے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لی ہے کہ صرف جو لافٹر ہے نا وہ جو ڈیلائٹ ہے وہ لافٹر کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، ہنسی کے ذریعے ہی آ سکتی ہے. دس دے ڈو ناٹ ریئلائز وٹ ڈیلائٹ مینس. وہ کہتے ہیں ان کو تو ڈیلائٹ کا مین ہی نہیں پتہ، اس کا مطلب ہی نہیں پتہ. دے آلسو ڈو ناٹ ریئلائز دیٹ ایون آ کامیڈی شوڈ ایم ایٹ ٹیچنگ ان اے ڈیلائٹ فل وے. وہ کہتا ہے کہ اصل کامیڈی وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ڈیلائٹ فل وے میں ایک مذاقی انداز میں ایک سبق سکھا دے، آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. صرف خالی ہنسنا جو ہے وہ ڈیلائٹ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ سیکھ کے جو ہے نا اس پہ خوش ہونا جو ہے وہ ڈیلائٹ ہوتا ہے. اندر مسٹیکس از دیٹ دے اسٹیل لافٹر بائی ڈپکٹنگ دا سنفل ڈیڈز اینڈ سین آف مزری. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے نا وہ غلط جو ہے نا گناہ والے کام بھی کرتے ہیں اور جو غلط سین ہوتے ہیں نا ان کو بھی دکھاتے ہیں. ایکچولی دے شوڈ ڈپکٹ سچ کریکٹرز ایز اے فسی awkwardly fellow threatening a brave man. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں یعنی جو سنفل کریکٹر ہو گئے یا پھر کوئی اب برے سین کہہ رہے ہیں نا، جیسے کسی وہ سیکشول ریلیشن کو شو کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک بریو مین کو جو ہے نا کسی بزدل آدمی کے ساتھ دکھائیں. اس طرح کے وہ کامک ایلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں، لیکن سنفل ایلیمنٹس ان کو یوز نہیں کرنے چاہیے. نیکسٹ لائن کٹ کر دیں. آپ پیڈینٹک سے لے کر آپ نے کٹ کرنا ہے ڈریس اینڈ ٹاک تک. آگے دا پورٹریل آف سچ کریکٹرز وڈ گیو رائز ٹو اے ڈیلائٹ اکمپینڈ بائی انسٹرکشن. یعنی اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا وہ ایک صرف اسی فارم میں جو ہے آپ کو ڈیلائٹ دے سکتے ہیں جب ان سے آپ کو کچھ ہدایات ملتی ہیں یا کسی وہ پراپر انسٹرکشن کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں.
دین سڈنی کمس ٹو دا کنٹمپریری پوئٹری. اب پہلے تو اس نے وہ کنٹمپریری ڈرامہ کی بات کی ہے, ٹریجائی کامیڈی کی بات کی ہے, اور اب اس کے پرپز کی بات کی ہے پوئٹری کامیڈی کے. اب کنٹمپریری پوئٹری پہ آ جاتا ہے وہ. He says that lyrical poetry could have been put to the excellent use if it had been written in the praise of God. وہ کہتا ہے لیریکل پوئٹری کا جو مین مقصد ہے نا وہ تو یہی ہوتا ہے کہ نا وہ خدا کی تعریف میں لکھی جائے, جیسے حمد و نعت ہوتی ہیں. بٹ لیریکل پوئٹری ان انگلینڈ ڈیل مینلی ود دا تھیم آف لو. لیکن وہ کہتا ہے کہ لیریکل پوئٹری جو انگلینڈ میں ہے اس نے تو اس کا مقصد ہی چینج کر دی ہے, وہ تو اب آج کل لو کے بارے میں لکھی جاتی ہے. سڈنی سیز ایون if it is granted that love is an excellent theme for lyrical poetry, yet English lyrical poems fail because the passion in them is cold and artificial. وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو لو کے لیے یوز بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ وہ تھیم اس کا لو لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اس میں کوئی ٹرو پیشن تو ہونے چاہیے نا. اس کو پڑھنے سے کوئی انسان میں فیلنگ تو آنی چاہیے نا, کوئی وہ اثر تو رکھتی ہو نا, امپریسنگ ہونی چاہیے ان کی پوئٹری. لیکن ایسا کچھ بھی ان کی پوئٹری میں نہیں ملتا. دس از اے لیمنیٹیبل ڈیفیکٹ ان انگلش لیریکل پوئٹری. یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے انگلش پوئٹری میں. سڈنی دین ڈیلس ود دا فالٹ آف اسٹائل. پھر وہ اسٹائل والی بات آ گئی ہے جو ہم پچھلے کوشچن میں بھی کر چکے ہیں. Sydney then deals with the fault of style to be found in contemporary English poetry. The words employed in English poetry are often so far-fetched that even an Englishman would not recognize them. اب وہ کہتا ہے کہ انگلش میں جو ہے نا, جو انگلش مین ہے نا وہ اتنے زیادہ وہ دور دراز سے جو ہے نا لفظ وہ کھینچ کے لے کے آتے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ ان سے بالکل اجنبی ہوتے ہیں. As this fault has spoiled even the prose of the time, the English poets has developed the habit of putting sugar and spice upon every dish which is served on the table. وہ کہتے ہیں کہ انگلش کے جو پوائٹس ہیں نا انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ انہوں نے ہر جو ڈش وہ ٹیبل پہ سرو کرنی ہے نا اس پہ بہت زیادہ شوگر لگا کے, مسالے لگا کے تو نا پھر وہ سرو کرتے ہیں. ان دس وے دے ہیو بگن ٹو فالو دا ایگزامپل آف دوز ریڈ انڈینس who are not satisfied with wearing rings their ears but who thirst jewel drinks through their noses and lips in order to create a better impression. وہ کہتے ہیں کہ ان پوائٹس کو نا وہ ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ وہ اکثر وہ انڈیا کی عورتیں ہوتی ہیں نا, انہوں نے اتنا زیادہ ہیوی جو ہے نا جیولری پہنی ہوتی ہے کانوں میں, نوز میں, گلے میں. وہ کہتے ہیں لیکن پھر وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی کہ وہ پھر نہ اپنے نوزز کو بھی وہ سلوا لیتی ہیں, لپس کو بھی, لپس میں بھی کافی لوگوں نے وہ پہنی ہوتی ہے بالی سی. تو کہتے ہیں کہ وہ بس ان کے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ وہ جیولری کو یوز کریں گے نا, پہنیں گے نا, اتنے زیادہ ہم بیٹر امپریشن دے سکتے ہیں, اتنے زیادہ ہم خوبصورت لگیں گے. تو وہ کہتا ہے یہی حال جو ہے پوائٹس کا ہے کہ وہ ان کی طرح جو بہت زیادہ شوگر اینڈ اسپائس یوز کرتے ہیں. واٹ سڈنی ہیئر مینس ٹو سے از دیٹ دا انگلش پوائٹس ٹرائی ٹو بیوٹیفائی دیئر پوئمس بائی یوزنگ فالس آرنامنٹس اینڈ امبیلشمنٹس. یعنی وہ بہت زیادہ جو ہے نا امبیلشمنٹ کو, ان کو ڈیکوریٹیو جو ٹیکنیکس ہیں نا ان کو یوز ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. ایون دیز پوائٹس آر at fault in their use of metaphors. They draw their metaphors from all kinds of sources including stories of beasts, birds and fishes. They employ all sort of conceits. یہ لائن کٹ کر دیں, they employ سے لے کر ناولٹی تک. And then they use metaphors to an excess instead of using them to making an idea more clear and convincing. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میٹافور کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں جو پوئٹس ہوتے ہیں, اور جبکہ میٹافور کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی پوئم کا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہو جائے, ریڈر کو اس کی سمجھ آ جائے. اس کے یہ پیراگراف آپ یہیں تک کریں گے. نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. آن دا ہول سڈنی شوز ہمسیلف ٹو بی اے ویری پرسیپٹیو کہتے ہیں ایکیوٹ, جو شدید کریٹک ہوتا ہے. پرسیپٹیو کریٹک اٹ شوز سڈنیز جینین لو آف پوئٹری اینڈ ہز کوالٹی آف سنسیریٹی. اب یعنی وہ اس کے کرٹیسزم پہ آ جاتے ہیں کہ جو وہ کس طرح کا کرٹک ہے. وہ کہتا ہے کہ پوئٹری کے ساتھ جو ہے نا وہ سڈنی ہے وہ بہت زیادہ سنسیئر ہے, بہت خاص محبت ہے اسے پوئٹری سے. سڈنی از بائی نو مینز آ پوزیئر. پوزیئر کا میننگ مجھے بھی یاد نہیں ہے, یہ ڈکشنری میں چیک کر لیجیے گا. ہز لو آف پوئٹری از ناٹ این افیکٹیشن, اٹ از ناٹ افیکٹیشن تک بس آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد اٹ از ڈیپ روٹیڈ, یعنی وہ صرف وہ یہ پوئٹری سے محبت کرتا ہے نا وہ صرف ایک اوپر سے نہیں ہے, دل جوئی کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ ایک جڑ سے جسے کہتے ہیں نا اسے بہت اس کی گہری محبت ہے اس کے ساتھ. ہی از ناٹ پریجوڈسڈ اگینسٹ دا پرٹیکولر آتھر اینڈ ہی از نو, بس یہاں تک کر لیں پرٹیکولر آتھر تک. اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ آ جائیں. آل ہیز پروناؤنسمنٹس کہتے ہیں بیان کو, کم اسٹریٹ فرام ہز ہارٹ, یعنی وہ جتنی بھی باتیں لکھتا ہے جو بھی پوئٹری کے بارے میں کہتا ہے نا وہ سب اس کے دل سے آتی ہیں, وہ صرف اوپر سے نہیں کرتا کوئی بھی بات. ہز تھیوری از بیسڈ ایز مچ ایز پرسنل کنوکشنز آن این اینشینٹ پرسیپٹس اینڈ ڈاکٹرائنس.
یہ لائن بھی چاہے کٹ کر دیں، بس آپ یہ پیراگراف یہاں تک ہی کر لیں، فرام ہز ہارٹ تک. However, Sydney shows his short-sightedness as a critic by ignoring completely دا کینٹربری ٹیلز وین دا اسپیکس آف چوسر. اب جب ہم نے چوسر کے بارے میں پڑھا ہے نا تو اس نے دوسری اس کی پوئم کا تو نام لیا تھا، لیکن اس کا جو مین ورک ہے نا کینٹربری ٹیلز، اس نے اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ بیڈ کوالٹی میں آ جاتی ہے، اس کی شارٹ سائٹڈنس میں آ جاتی ہے. چوسر ڈیزرو پریز چیفلی آن اکاؤنٹ آف دا کینٹربری ٹیلز بٹ سڈنی انسٹیڈ آف پریزنگ اٹ مینشنز ٹرائلس اینڈ کریسیڈا. یعنی پوئٹ نے جو تھا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی قابل تعریف بک ہے نا وہ پرولوگ ٹو کینٹربری ٹیلز ہے، لیکن سڈنی نے اس کی تعریف کرنے کے بجائے ایک دوسری جو وہ اس کی پوئم تھی نا اس کا نام لیا ہے. وچ چوسر ہمسیلف پروفیس ٹو بی اے ٹرانسلیشن اینڈ ناٹ این اوریجنل ورک. کیونکہ جو یہ جو دوسری پوئم جس کا نام لیا نا ٹرائلس اینڈ کریسیڈا، یہ تو اس کی اپنی بک نہیں ہے، یہ تو بلکہ اس نے کسی کے کام کو جو ہے ٹرانسلیشن کی ہے، یہ اس کا اوریجنل ورک نہیں تھا. اس کا اوریجنل ورک جو ہے وہ کینٹربری ٹیلز ہی ہیں چوسر کی، لیکن سڈنی نے اس کو مینشن نہیں کیا. اس کے بعد اٹ از ان ڈیڈ اسٹانشنگ دیٹ سڈنی شوڈ اسپوک آف دس پوئم اینڈ ڈڈ ناٹ مینشن دا کینٹربری ٹیلز. وہ کہتا ہے کہ یہ بات اس کی غلط یعنی اس میں آ گئی ہے کہ نا اس نے کینٹربری ٹیلز کا کیوں نام نہیں تھا لیا. ایٹ آل پر ہیز ٹرائلس اینڈ کریسیڈا ہیز اے کلاسیکل تھیم اینڈ سڈنی واز اے گریٹ ایڈمائرر آف کلاسیکل لٹریچر. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس کو سڈنی کو جو تھا نا کلاسیکل لٹریچر کلاسیکل پوئٹری زیادہ پسند تھی، اور جو یہ نا دوسری پوئم ٹرائلس اینڈ کریسیڈا یہ کلاسیکل تھیم دیتی ہے، تو شاید اس وجہ سے اس نے اس کا نام لیا ہے اور کینٹربری ٹیلز کو اگنور کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھیے سڈنیز پریز آف دا ادھر آ رہے ہیں سڈنی پریز آف سے لے کر باقی آگے کر کرنا ہے. سڈنی پریز آف لکھیں گے آپ، آگے ارل آف سرے. اب یعنی سڈنی کا جو ہے ارل آف سرے کے بارے میں وہ ہے نا بیان، وہ دیکھتے ہیں. از ویری اپروپریٹ، وہ بہت مناسب ہے. بٹ اٹ از اے پیٹی دیٹ سڈنی فیلز ٹو مینشن دا نیم آف سر تھامس یارٹ ایکولی پاپولر. اب جو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ سر تھامس یارٹ اور جو ارل آف سرے ہیں نا وہ دونوں ایکول رائٹر ہیں، ایک ہی ایج کے ہیں، ان کے کام بھی ٹھیک ہے، ان کے کنٹریبیوشن بھی تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. تو انہوں نے نا یعنی سیم وے میں ورکنگ کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ارل آف سرے کا نام لے رہا تھا تو اس نے سر تھامس یارٹ کو جو ہے اگنور کر دیا، اس کا نام مینشن کیوں نہیں کیا. یہ بھی اس کی ایک لمیٹیشن میں آ گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. یہ آپ نے پیراگراف یہاں پاپولر تک ہی کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف کی فرسٹ جو لائنز ہیں نا وہ کٹ کر دیں. سڈنیز پریز سے لے کر لیٹر ڈراما سے اس تک کٹ کر دیں. آگے ہاؤ ایور سڈنیز ایڈوکیسی آف یونٹیز آف ٹائم اینڈ پلیس از انجسٹیفائڈ. اس کے علاوہ اس نے ٹائم کی جو پلیس کی جو یونٹیز کے بارے میں بات کی ہے وہ پراپر نہیں کی، کمپلیٹلی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. بلکہ یہ پیراگراف آپ رہنے دیں، اس پیراگراف کو کٹ کر دیں گے. نیکسٹ دیکھیے سملرلی سڈنی شوز ہز نیرو مائنڈیڈنیس وین ہی آبجیکٹس دا مگلنگ آف کامک ایلیمنٹ وتھ ٹریجڈی. اب جو ہے نا جو دوسرے کرٹکس اس کے بارے میں جو وہ بیان دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اس نے جو ہے نا ٹریجائی کامیڈی کو یعنی ٹریجڈی کے ساتھ کامک ایلیمنٹس کا مزاحیہ ایلیمنٹس کا جو منگلنگ ہوتی ہے مکسنگ ہوتی ہے اس کو اگر ریجیکٹ کیا ہے نا تو یہ اس کی نیرو مائنڈیڈنیس ہے، یعنی وہ ایک تنگ ذہن ہے. شیکسپیئر آفٹر ورڈ شوڈ ہاؤ کامک ایلیمنٹس could be introduced into اور ٹریجک پلے وداؤٹ افیکٹنگ دا ٹریجک کوالٹی آف دا پلے. وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر نے اس کے بعد یعنی کچھ ٹریجائی کامیڈیز لکھی ہیں جس میں ٹریجک جو ٹریجڈی کا مین افیکٹ ہوتا ہے نا وہ تو پلین وہ اس کو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی وہ کامک ایلیمنٹس کو کامک کریکٹرس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. اور کامک ایلیمنٹ از سم ٹائمس نیڈیڈ ٹو ریلیو دا ٹینشن. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر پوئٹری کسی ٹریجڈی میں کچھ کامک کریکٹر کو یا کامک ایلیمنٹ کو اگر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو اس کا مقصد اصل میں کسی ٹینشن کو کسی بہت زیادہ ڈپریشن کو کم کرنا ہوتا ہے. اینڈ سم ٹائمز سروز ٹو ہائٹن دا ٹریجک افیکٹ. اور بعض اوقات یہ ٹریجک افیکٹ کو جو ہے نا تیز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ پیراگراف یہیں تک کرنا ہے آپ نے. نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. کومنٹنگ اپان دا کامیڈیز آف ہز ٹائم سڈنی ڈسٹنگوشز بٹوین لافٹر اینڈ ڈیلائٹ. اب جو ہے وہ اس کے ٹائم کی میں جو کامیڈیز لکھی گئی تھی ان میں وہ لافٹر اور ڈیلائٹ کے درمیان فرق کر رہا ہے. دا ڈسٹنکشن دس ڈسٹنکشن از نو ڈاؤٹ ریئل بٹ سڈنی ایکسپیکٹس فرام اے کامیڈی to be more delight than of laughter. However, we cannot fully agree with him because comedy is always associated with laughter. وہ کہتا ہے کہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو ڈیلائٹ ہے نا وہ لافٹر ڈیلائٹ اور لافٹر جو ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں. لیکن وہ ہم لوگ جو ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے کامیڈی کا اصل مقصد ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ لانا ہی ہوتا ہے، ہنسی لانا ہی ہوتا ہے. سڈنی gives example of certain comic types but adherence of these یہ آپ کریں گے کامک ٹائپس بٹ دا ایڈہیرنس. اس کے بعد نیکسٹ لائن کٹ کر دیں ٹو سے لے کر بسائڈ تک.
Sydney has given examples only of unconscious humor. Furthermore, Sydney does not mention the role of wit at all. اس کے علاوہ اس نے ہیومرس کی کافی ٹائپس بیان کی ہیں اور بس اتنا ہی رہنے دیں اس کو. اس کے بعد آ جائیں ایز فار دا لیریکل پوئٹری سڈنی ڈز ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ اٹس ایکسیلنس بٹ ڈویلز اونلی اپان دا ڈیفیشنسی آف لو پوئمس. وہ کہتا ہے کہ جو لیریکل پوئٹری ہے نا اس میں لو پوئمس کو انکلیوڈ نہیں کرنا چاہیے. لو پوئمس جو ہوتی ہیں وہ دوسری پوئٹری سے بلانگ کرتی ہیں. لیریکل پوئٹری جو ہوتی ہے وہ صرف گاڈ کے بارے میں ہوتی ہے. ہی آلسو کرٹیسائزز ایکسیسو یوز آف اینیملز امیجری. اس کے علاوہ اینیمل امیجری جیسے فش کی بیسٹ کی یوز کرنا وہ بھی ریجیکٹ کرتا ہے. He is certainly justified in disapproving of an accumulation of the kind of imagery which is only the exercise of fancy and do not exercise of our realistic imagination. اس کے بعد Sydney is also justified when he gives high praise to the English language and refer to its potentialities. بس یہ آپ نے پیراگراف یہیں تک کرنا ہے اور اس کویشچن کا کنکلوژن بھی آپ نے خود ڈرا کرنا ہے اور مجھے سینڈ کرنا ہے. Sydney's view